خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے گزرے تمام ہفتہ میں ہم سب کو سنبھالے رکھا، زندگی دی، تندرستی دی، اور آج اس نے یہ فضل بخشا تاکہ پھر ہم خداوند کے حضور آئیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آج کی صبح ہم زبور 148 سے خدا کا کلام سنیں گے۔ زبور 148 جو ہے، ہم اس سے آشنا ہیں، ہم اس کو گاتے بھی ہیں۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، سب آسمانہ دی اچیائی، یہ پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جو ہماری کلیسیوں میں عام گایا جاتا ہے، اس لیے ہم اس زبور سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہ زبور بھی جو ہے یہ خدا کی حمد اور تعریف کرنے کی دعوت پر مبنی ہے، لیکن اس زبور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زبور کے اندر پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو خدا کی حمد، خدا کی ستائش، خدا کی بندگی، خدا کی تمجید کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ میرے عزیزو، اس سے قبل کہ ہم اس زبور کے جملہ نکات پر غور کریں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زبور 146 سے زبور 150 تک یہ تمجیدی مزامیر ہیں جو کہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں: خداوند کی حمد کرو، اور پھر ہر زبور کے آخر میں بھی یہی الفاظ ہیں: خداوند کی حمد کرو۔ اور خداوند کی حمد کرنے کے لیے عبرانی کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ ہیلیلویا۔ ہم مختصراً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیلیلویا مزامیر ہیں۔ میرے عزیزو، لیکن ان مزامیر کے اندر در حقیقت خداوند کی حمد، خداوند کی ستائش کرنے کا خاص خیال پایا جاتا ہے۔ ریاضی کے اندر ہمارے بچے جو ہیں وہ دو طرح کے اصول سیکھتے ہیں، جسے انگریزی میں ڈسینڈنگ آرڈر اور اسینڈنگ آرڈر کا نام دیا جاتا ہے۔ اردو میں جب ہم نے ریاضی کو پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تو ترتیب صوتی اور ترتیب نزولی جو ہے، اس کے سوالات ریاضی کے اندر، میتھ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو ترتیب صوتی ہوتی ہے اس میں نیچے سے اوپر جایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ عید صعود، نیچے سے اوپر اٹھایا جانا۔ اور دوسری ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ترتیب نزولی، اوپر سے نیچے آنا، جیسے روح القدس کا نزول عید پینتیکوست کے دن ہوا۔ یہ جو زبور ہے یہ ترتیب نزولی پر مبنی زبور ہے۔ اس میں خداوند کی پرستش کرنے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ سلسلہ جو پرستش کا ہے یہ اوپر سے شروع کیا گیا ہے۔ پہلے جو اوپر والی مخلوقات ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ خداوند کی پرستش کریں، اور اس کے بعد جو نیچے والی مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ پہلی آیت سے 5ویں آیت تک، میرے عزیزو خاص طور پر 6ٹھی آیت تک، پہلی آیت سے لے کر 6ٹھی آیت تک آسمان پر رہنے والی مخلوقات یا آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات کو خداوند کی پرستش کرنے کی دعوت دی گئی ہے، پہلی آیت سے لے کر 6ٹھی آیت تک۔ اور پھر 7ویں آیت سے لے کر
14ویں آیت تک زمین پر رہنے والی مخلوقات کو خداوند کی پرستش، خدا کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلی 6 آیات میں عرشی مخلوقات، ان کو کہا گیا خداوند کی حمد کریں، اور پھر 7ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک فرشی مخلوقات کو، زمین پر رہنے والی مخلوقات کو خداوند کی پرستش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دلچسپی کے لیے بتانا چاہتا ہوں، اس زبور کے اندر 10 دفعہ خدا کی حمد کرنے کے الفاظ یا حکم دیا گیا ہے، 10 دفعہ۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلیلویا کی جو اصطلاح ہے وہ مکمل حالت میں یا مختصر حالت میں 10 دفعہ اس زبور میں استعمال ہوئی ہے۔ حمد کرو یا حمد کریں کے جو الفاظ ہیں 10 دفعہ اس زبور میں استعمال ہوئے ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس زبور میں سب کا جو لفظ ہے عبرانی ترجمے کے مطابق وہ 10 دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن اردو بائبل میں آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یہ 12 دفعہ استعمال ہوا ہے سب کا لفظ، ٹھیک ہے۔ 10 دفعہ ہیلیلویا کے الفاظ، 10 دفعہ ہی عبرانی میں NIV ایپلیکیشن کمنٹری کے مطابق سب کے جو الفاظ ہیں، آل کے جو الفاظ ہیں، تمام کے جو الفاظ ہیں وہ بھی 10 دفعہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ ہے اس زبور کی کہ اس زبور کے اندر 30 مخلوقات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 30 مخلوقات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پہلی جو آیات ہیں میرے عزیزو، پہلی 4 آیات میں 7 مخلوقات کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں، اور پھر 7ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک 23 مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ اس تھوڑی سی انفارمیشن کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زبور کس قدر اہم ہے، یہ اپنے اندر کس طرح کے خزانے، مکاشفات جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لیے آج کی صبح ہم زبور 148 سے خدا کا کلام سیکھیں گے۔ زبور کا آغاز ہوتا ہے اور زبور نویس کہتا ہے خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو۔ جس طرح میں نے کہا پہلی 6 آیات آسمانی مخلوقات کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند کی حمد کرو، اور کیا لکھا گیا ہے پہلی آیت کے دوسرے حصے میں؟ آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو میرے عزیزو، اور پھر لکھا گیا بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اور پھر پہلی مخلوق جس کو مخاطب کیا گیا ہے بلندیوں پر، پہلی مخلوق جو خدا کی ذات کے علاوہ وہاں پر رہتی ہے وہ کون ہے؟ خدا کے فرشتگان۔ دوسری ہی آیت میں کن کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں؟ آئے اس کے فرشتوں، خداوند کی حمد کرو۔ اور پھر فرشتوں کے بعد دوسری مخلوق جس کو مخاطب کیا گیا ہے، آئے اس کے لشکروں، سب اس کی حمد کرو۔ بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ فرشتوں اور لشکروں کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ بہت سارے خدا کے خادم کہتے ہیں فرشتگان کی بھی اقسام ہے۔ مثال کے طور پر جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پیغام پہنچاتا ہے۔ 6 مہینے میں وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری جو ہے وہ مقدسہ مریم تک پہنچاتا ہے۔ جبرائیل پوری بائبل کے اندر ہمیں پیغام رساں فرشتے کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میکائیل فرشتہ جو ہے وہ ایک جنگ لڑنے والے، ایک جنگجو فرشتے کے طور پر بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ
بائبل مقدس میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو رات دن خداوند کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اسے قدوس قدوس کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ اور یسایہ کی کتاب کا 6 باب اس بات کا گواہ ہے۔ وہاں پر فرشتوں کی قسم کا ذکر ہے، بہت سے سرافیم وہاں پر کھڑے تھے جن کے کیا تھے؟ 6 بازو تھے، جو کیا کر رہے تھے؟ وہ اسے قدوس 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 کہہ کر پکار رہے تھے۔ مختلف قسم کے فرشتگان ہیں جو پرستش کے کام کو کرتے ہیں، جو خداوند کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل فرشتے کی طرح پیغام رسانی کی خدمت کو وہ انجام دیتے ہیں۔ ان سب کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو کیا کہا ہے؟ خداوند کی حمد کرو۔ اور پھر کہا گیا ہے لشکروں اس کی حمد کرو۔ ان لشکروں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خدا کے کام کے لیے جنگ کرتے ہیں، جو ابلیس کے فرشتوں سے خدا کے لوگوں کی محافظت کے لیے وہ جنگ لڑتے ہیں، اس لیے ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ ان لشکروں سے مراد اور کون کون سی مخلوقات ہیں جن کو شاید ابھی انسانی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ان سب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ پھر تیسری جو مخلوقات جن کو کہا گیا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں، سورج اور چاند کو اور پھر نورانی ستاروں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ سورج، چاند، تمام نورانی ستاروں کو خداوند کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اے فلک الافلاک، آسمانوں کے آسمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ اور پھر لکھا ہے اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، تو بھی اے فضا پر کے پانی خداوند کی کیا کر؟ حمد کر۔ بائبل مقدس کے مطابق 2 طرح کا پانی ہے۔ ایک پانی ہے جو زمین پر ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں پایا جاتا ہے، اور بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ایک فضا کے اوپر کا پانی ہے۔ جب خدا نے ابتدا میں کائنات کو خلق کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے کیا کیا؟ جدا کیا۔ یہاں پر فرشتوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں، لشکروں کو دعوت دی گئی ہے خداوند کی حمد کریں، سورج کو دعوت دی گئی ہے خداوند کی حمد کرے، چاند کو دعوت دی گئی ہے خداوند کی حمد کرے، فلک الافلاک آسمانوں کو دعوت دی گئی ہے خداوند کی حمد کریں، اور فضا کے اوپر والے پانی کو کہا گیا کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ پورا ہفتہ میں اس بات میں اٹکا رہا، انسان کو خدا نے لب دیے ہیں اور وہ خداوند کی حمد کر سکتا ہے۔ چلیں، جانور بھی بولتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے، پرندے بھی بولتے ہیں، وہ خداوند کی حمد کر سکتے ہیں۔ یہ سورج کیسے خدا کی حمد کرے گا؟ یہ چاند کیسے خدا کی حمد کرے گا؟ فرشتے بھی کر سکتے ہیں، سمجھ آتی ہے بات۔ نورانی ستارے، فلک الافلاک، یہ پانی کیسے خداوند کی حمد کرے گا؟ میں اس بات کو سوچتا رہا کہ یہ مخلوقات خداوند کی کس طرح سے حمد کر سکتی ہیں، یہ کریں گی، کیونکہ ان کو خداوند کی حمد کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب جو خداوند نے مجھے دیا وہ یہ ہے، جس کام کے لیے کسی مخلوق کو بنایا گیا ہے، جس کام کے لیے کسی چیز کو، کسی مخلوق کو خلق کیا گیا ہے، جب وہ اپنا کام خدا کی مرضی کے مطابق انجام دیتی ہے تو دراصل وہ خدا کی حمد کرتی ہے۔ سورج ہے، خداوند نے کس لیے اسے خلق کیا ہے؟ تاکہ وہ روشنی دے، روشنی کے ذریعے سے اجالا ہوتا ہے، اس کی روشنی سے پتوں کو کلوروفل پہنچتا ہے، یہ جو سبزی ہوتی ہے، سبز رنگ ہوتا ہے پتوں میں، یہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، پودے پھلتے پھولتے ہیں۔ میرے عزیزو،
چاند اسی طرح سے اپنی روشنی دیتا ہے، ستارے اپنی روشنی دیتے ہیں، آسمان جب اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، پانی جو آسمانوں پر ہے اس کے ذریعے سے بادل بنتے ہیں اور پھر زمین پر بارش ہوتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھا جب یہ مخلوقات جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں، جب یہ خدا کے حکم کے مطابق اس کام کو سر انجام دیتی ہیں تو دراصل یہ کیا کرتی ہیں؟ خداوند کی حمد کرتی ہیں۔ گویا ان کو کہا گیا ہے جس کام کے لیے تمہیں خلق کیا ہے تم اس کام کو انجام دو، تو یہ تمہاری حمد ہے۔ اے فرشتوں خداوند کی حمد کرو، اے لشکروں خداوند کی حمد کرو، اے سورج، اے چاند، نورانی ستاروں، فلک الافلاق، فضا پر کے پانی، خداوند کی حمد کرو۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے 5ویں اور 6ٹھی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وجوہات ان کو دی گئی ہیں۔ جب بھی آپ خدا کی حمد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وجہ بھی بتائی گئی ہے تم نے حمد کیوں کرنی ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا یہ سب خداوند کے نام کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ حمد کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ خداوند کے نام کی حمد کرنی ہے۔ جب وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے ان کو خلق کیا گیا ہے تو خداوند کے نام کی حمد ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے تم نے حمد کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ گویا خداوند کا بندہ زبور نویس کہنا چاہتا ہے اے فرشتوں، اے لشکروں، اے سورج، اے چاند اور ستاروں، فلک الافلاق، فضا پر کے پانی، تم نے خداوند کے نام کی حمد کرنی ہے کیونکہ تم خدا کی بدولت خلق کیے گئے ہو۔ اپنے خلق کیے جانے کی وجہ سے تم پر یہ لازم ہے، تم پر یہ فرض ہے کہ تم خداوند کی حمد کرو۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کی شفقت ہے، یہ تمہارا اعزاز ہے، تم خلق کیے گئے ہو۔ اگر تم خلق ہی نہ کیے جاتے تو تمہارا کہاں وجود ہوتا؟ اس دنیا میں آنے کے لیے، اس دنیا میں خدا نے تمہیں وجود بخشا، اس کے لیے تم پر فرض ہے کہ تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ اپنے پیدا ہونے کے لیے، بنائے جانے کے لیے تم خداوند کی حمد کرو۔ دوسری بات، اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا، ہمیشہ کے لیے قائم کیا۔ جب سے زمین بنی ہے، سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، جب سے کائنات خلق ہوئی ہے، چاند اپنا کام سر انجام دیتا ہے، نورانی ستارے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، فلک الافلاق اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، فضا پر کا پانی، بادل اس سے بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ جب سے کائنات کا وجود قائم ہوا ہے، کائنات اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ گویا خدا نے تم کو عبدالآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ 1 ماہ کے لیے، 1 ہفتے کے لیے بنایا تھا اور پھر خداوند نے یہ سارا سسٹم ختم کر دیا، نہیں۔ خداوند نے ان کو گویا پائیداری بخشی تھی، اس سسٹم کو ہمیشہ رہنے کے لیے خداوند نے کیا کیا تھا؟ قائم کیا۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند نے تو ان ساری چیزوں کو پرماننٹ رہنے کے لیے خلق کیا تھا، لیکن انسان کے گناہ کے سبب سے زمین لعنتی ہے۔ آسمان بھی کلام میں لکھا ہے اس کی نگاہ میں پاک نہیں، کیونکہ انسان کے گناہ نے پوری مخلوقات کو کیا کر دیا؟ آلودہ کر دیا، لعنت کے متحد کر دیا۔ اس لیے خدا نئے آسمان کو، نئی زمین کو بنائے گا، فلک الافلاق کو بنائے گا، لیکن خداوند کا ابتدائی ارادہ کیا تھا کہ وہ عبدالآباد کے لیے قائم ہو۔ میرے عزیزو، لیکن خداوند اسی آسمان کی جگہ، اسی زمین کی جگہ، ان ستاروں کی جگہ نیا آسمان، نئی زمین اور نئے ستارے خداوند کیا کرے گا؟ خلق کرے گا، اور وہ عبدالآباد کے لیے قائم رہیں گے۔ وہ کہتا ہے تم خداوند کی حمد کرو، تمہیں خداوند نے خلق کیا۔ تم خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نے تمہیں عبدالآباد رہنے کے لیے خلق کیا اور وہ تمہیں قائم رکھتا ہے۔ خداوند اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے، وہ قائم رکھتا ہے۔ اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا۔ تمہارا جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک اٹل قانون ہے،
یہ نہیں کہ سورج شام کو طلوع ہو جائے گا، چاند صبح کو نکل آئے گا، ہرگز نہیں۔ جو خدا نے اصول تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اٹل ہے۔ اور تخلیق کائنات سے لے کر تخلیق کائنات کے اختتام پر یہ جو قانون خدا نے مقرر کیا ہے یہ اسی طرح سے قائم رہے گا۔ اس زبور کے اندر پہلی 6 آیات کے اندر آسمانی مخلوقات کو کہا گیا ہے کہ تم خداوند کی حمد کرو، فرشتے، لشکروں کو، سورج، چاند، نورانی ستاروں، فلک الافلاک، فضا پر کے پانی کو، یہ کل 7 ایسی مخلوقات بنتی ہیں جن کو خداوند کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ خداوند نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ خداوند نے تمہیں عبدالآباد رہنے کے لیے پیدا کیا، خداوند تمہیں قائم رکھتا ہے، اور خداوند نے تمہارے لیے اٹل قانون مقرر کیے ہیں کہ جس ترتیب سے تم نے اپنا کام انجام دینا ہے اسی طرح سے تم اس چیز کو انجام دیتے رہو۔ یہ خدا کی مہربانی ہے تم پر، اس لیے تم خداوند کی کیا کرو؟ یہ ہے پہلا حصہ جو پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک مبنی ہے۔ ابھی دوسرے حصے میں کیا لکھا گیا ہے 7ویں آیت میں؟ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو۔ آسمان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب زبور نویس جو ہے وہ زمین پر، فرش پر رہنے والی مخلوقات کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ اور سب سے پہلے کیا لکھا گیا ہے؟ اے اژدہاؤ، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ انسانوں سے شروع نہیں کیا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کریں، پہلے کن کو کہا گیا ہے؟ اژدہاؤ۔ زبور 91 میں کیا لکھا ہے؟ وہ اژدہا اور افعی کو کیا کرے گا؟ پامال کرے گا، روندے گا۔ میرے عزیزو، اژدہا سے مراد بڑا سانپ ہے، پرانا سانپ ہے، لیکن باوجود کہ سانپ کو ہمیشہ ابلیس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، کیونکہ سانپ کا روپ دھار کر ابلیس باغ عدن میں حوا کو، آدم کو بہکانے کے لیے آیا، لیکن اژدہا ہو، سانپ ہو، یہ مخلوق کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ خدا نے اس کو خلق کیا تھا، لیکن ابلیس اس میں سمایا یا اس کا روپ دھار کر باغ عدن میں ظاہر ہوا، لیکن وہ خدا کی مخلوق ہے، وہ بھی اس لیے خلق کی گئی تھی کہ وہ کیا کرے؟ خداوند کی حمد کرے۔ اور اژدہاؤں کو کہا گیا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں، اور سب گہرے سمندروں کو کہا گیا ہے خداوند کی، پہلے کہا گیا فضا پر کے پانی کو، آسمانوں کی جب بات کی گئی ہے، اوپر والے پانی کو کہا گیا کہ تم خداوند کی حمد کرو، اب گہرے سمندروں کو کہا گیا کہ تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ 2، پھر آگ کو کہا گیا خداوند کی حمد کرو، اولوں کو جو برستے ہیں بارش کے بعد ان کو کہا گیا خداوند کی حمد کرو، برف کو کہا گیا خداوند کی حمد کرو، کوہر کو کہا گیا خداوند کی حمد کرو، طوفانی ہوا کو کہا گیا کہ خداوند کی حمد کرو، اس کے کلام کی جو تعمیل کرتی ہے پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، اور یہ کل ملا کے تمام تقریباً 23 ایسی مخلوقات بنتی ہیں فرش پر، زمین پر، جن کو کہا گیا کہ تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ جب گہرے سمندروں کو کہا گیا ہے کہ تم خداوند کی حمد کرو، تو اس میں کروکوڈائل کو بھی کہا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کرے، کچھوے کو بھی کہا گیا کہ خداوند کی حمد کرے، تمام طرح کی مچھلیوں کو، ویل مچھلیوں کو کہا گیا ہے، ڈولفنز کو کہا گیا ہے، کیکڑے کو کہا گیا ہے، شرمپ کو کہا گیا، جتنی بھی مخلوقات گویا سمندر کے اندر ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ سب خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ پانیوں کو بھی کہا، اور پانیوں کے اندر رہنے والی تمام گویا مخلوقات کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ بھی خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ آگ سے مراد یہ بجلی ہے جو چمکتی ہے، آگ سے مراد کیا ہے؟ بجلی ہے جو چمکتی ہے، اور جب یہ چمکتی ہے انسان کا دل دہل جاتا ہے، لیکن اس کو بھی کیا کہا گیا ہے کہ وہ خداوند کی کیا کرے؟ حمد کرے۔ اولوں کو، برف کو، کوہر کو، طوفانی ہوا کو، پہاڑوں کو،
اور پھر ٹیلوں کو کہا گیا ہے۔ پہاڑ جو ہوتے ہیں بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ٹیلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، الگ الگ ان کو کہا گیا کہ وہ سب خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ پھر میوہ دار درختوں کو کہا گیا کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ اور پھر دیوداروں کو کہا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ نباتاتی جو زندگی ہے اس کو مخاطب کیا گیا، درختوں کو مخاطب کیا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ پانیوں میں رہنے والی مخلوقات کو، آگ کو، اولوں کو، برف کو کہا گیا خداوند کی حمد کریں، پہاڑ ٹیلوں کو۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ دیوداروں کو خصوصی طور پر اس لیے مخاطب کیا گیا ہے، ایک دیودار کا جو درخت ہے، خاص طور پر جو لبنانی دیودار ہے، اس کی لمبائی جو ہے تقریباً 160 فیٹ تک جا سکتی ہے، 160 فیٹ تک جا سکتی ہے، یعنی ایک بلند درخت ہوتا ہے دیودار کا۔ گویا خدا نے جس کو بہت دراز ہونے کا شرف بخشا ہے درختوں میں، دیودار کو، خداوند نے اس کو بھی کہا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کرے، کیونکہ اس کو قد دیا۔ اور خداوند ان درختوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے، اے میوہ دار درختوں جو پھل پیدا کرتے ہیں، کہ خداوند نے تم کو اعزاز بخشا کہ تم میٹھے پھل پیدا کرو۔ میوہ دار درختوں کو، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ تم کو خداوند نے میوہ دار درخت ہونے کا اعزاز بخشا، دیودار کو کہ تجھے بلند ترین ہونے کا اعزاز بخشا، تو خداوند کی کیا کر؟ حمد کر۔ پھر حیوانات کو کہا گیا ہے 10ویں آیت میں، آئے جانوروں آئے سب چھپاؤ۔ کچھ جانور ہیں جن کی ٹانگیں جو ہیں وہ 4 ہوتی ہیں اور کچھ کی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے۔ سو الگ الگ جانوروں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، چپاؤں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر رینگنے والے جو جانور ہیں، چھپکلی ہے، اسی طرح سے کوموڈو ڈریگن ہے جو خاص طور پر یہ مچھلی چھپکلی کی ایک بڑی قسم ہے جو بہت بڑی ہوتی ہیں سائز میں۔ اور اسی طرح سے ان 10 آیات تک مختلف مخلوقات کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ لیکن 11ویں اور 12ویں آیت میں اب زبور نویس جو ہے وہ انسانوں کی طرف آتا ہے، آخر میں انسانوں کی طرف آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ زمین کے بادشاہو، اے سب امتوں، اے عمرہ، زمین کے حاکموں، جوانوں، کمواریوں، بڈھوں، اے بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ سب کو خداوند کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ خاص طور پر 11ویں اور 12ویں آیات میں مختلف طرح کے طبقات کو، مختلف عمر سے تعلق رکھنے والے افراد کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ میں گھر میں سوچ رہا تھا، میں اور میری بیٹی اس زبور پر غور کر رہے تھے، سب سے آخر میں انسانوں کو کیوں کہا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کریں؟ پہلے فرشتوں کو، لشکروں کو، دیگر آسمانی مخلوقات کو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کو کہا گیا، آگ کو کہا گیا، اژدہاؤں کو کہا گیا، سمندروں کو کہا گیا۔ انسانوں کو آخر میں کیوں مخاطب کیا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کریں؟ اس کی بہترین وجہ یہ ہے، خداوند نے سب مخلوقات کو پہلے خلق کیا، لیکن آخر میں کس کو خلق کیا؟ انسان کو خلق کیا۔ چھٹے دن خداوند نے انسان کو بنایا۔ کیسی خوبصورت ترتیب ہے اس زبور کی، کہ جس ترتیب سے کوئی خلق ہوا ہے، گویا اسی ترتیب سے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ خداوند کی کیا کرے؟ حمد کرے۔ اور پھر کچھ خاص لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صرف خداوند کی حمد کریں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی امت ہے، کوئی امیر ہے یا حاکم ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی کم عمر ہے یا کوئی زیادہ عمر سے تعلق رکھتا ہے، جوانوں، بڈھوں، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی غیر شادی شدہ ہے، جوانوں کو، بچوں کو، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہر صنف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ انسانوں کو، زمین پر رہنے والی مخلوقات کو 7ویں آیت سے لے کر میرے عزیزو 12ویں آیت تک ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خداوند کی حمد کے کام کو انجام دیں۔ اب 13ویں اور 14ویں آیت میں بتایا گیا کہ وہ کس بات کے لیے خداوند کی حمد کریں۔ خاص طور پر
یہ جو مخلوقات ہیں یہاں انسانوں کو خداوند کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن دلیل دی گئی ہے کس بات کے لیے حمد کریں؟ 13ویں آیت میں لکھا ہے یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں۔ 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے۔ جیسا نام خداوند کا ہے، یہوہ کا ہے، اس جیسا نام کسی کا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا نام جو ہے وہ انتہائی معتبر ہے۔ اس لیے زبور کے اندر جب مخلوقات کو خداوند کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے تو ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ سب خداوند کے نام کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ پہلے حصے میں جب عرشی مخلوقات کو بھی کہا گیا خداوند کی حمد کریں، تو 5ویں آیت میں لکھا یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں۔ اور جب زمینی مخلوقات کو، فرشی مخلوقات کو کہا گیا خداوند کی حمد کریں، تو 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں۔ ہم نے کس کی حمد کرنی ہے؟ خداوند کی کرنی ہے، خداوند کے نام کی حمد کرنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہ نام کیا ہے؟ سب ناموں سے اعلیٰ ہے یسوع کے نام کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ حمد کرنی ہے، تاکہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو۔ پہلی بات ہم نے اس کے نام کی حمد کرنی ہے، اور دوسری بات لکھی ہے اس کا جلال آسمان زمین سے بلند ہے، کیونکہ جیسا جلال خدا کا ہے ویسا جلال کسی کا نہیں ہے۔ بادشاہوں کا جاہ و جلال ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک حدود ہوتی ہے، وہاں تک ان کا جاہ و جلال ہوتا ہے۔ امریکہ کے صدر کا جاہ و جلال اس ملک کی حد تک ہے، چلے سپر طاقت ہے کہیں اور ممالک تک بھی ہے، لیکن ایک حد ہے۔ پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم کا جاہ و جلال جو ہے وہ ایک محدود ایریے تک ہوگا، ایک محدود حد تک ہوگا، لیکن خدا ان کے بارے میں لکھا ہے اس کا جلال آسمان زمین سے بلند ہے۔ ہم نے اس کے نام کے لیے اور اس کے جلال کے لیے خدا ان کی حمد کرنی ہے۔ اور پھر لکھا ہے 14ویں آیت میں اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے لیے اپنی فخر، اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خدا کے نام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے حمد کرنی ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ اس نے سب اپنے مقدسوں کو یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے لیے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ اس لیے بھی خداوند کی حمد کرنی ہے کیونکہ خدا نے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ یہ کیا ہے سینگ؟ بات سمجھ نہیں آتی میرے عزیزو۔ پرانے عہد نامے میں جس طرح ہمارے مختلف محاورے ہوتے ہیں، اسی طرح سے بائبل کے اندر بھی کچھ محاورات جات ہیں، پرووربس ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کچھ ایسی ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جن کو بطور استعارہ استعمال کیا جاتا تھا۔ سینگ کے بلند ہونے کی مختلف جو ہے وہ تشریحات کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ سرفرازی کو پیش کرتا ہے۔ سینگ بلند کرنے سے مراد انسان کی سرفرازی ہے، خدا سرفراز کرتا ہے کسی کا سر جو ہے وہ بلند کرنا، کسی کو سرفراز کرنا، یہ جو ہے یہ اس سرفرازی کو پیش کرتا ہے۔ جب حنا نے کو خداوند نے امید بخشی، پہلے وہ بھانج تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، لیکن جب وہ ہیکل میں دعا کرنے جاتی ہے، صلاح میں دعا کرنے جاتی ہے، تو خداوند اس پر رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اور جب وہ امید سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنے منجی خدا کا شکر کرتی ہے۔ آئیے جلدی کے ساتھ نکالیں، کیا کچھ اس نے بھی سینگ کی بات کی تھی؟ پہلا سموئیل جلدی کے ساتھ نکالیں، پہلا سموئیل اس کا 2 باب۔ اور حنا نے دعا کی اور کہا میرا دل خداوند میں مگن ہے، اور اس نے کہا میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا۔ میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا۔ وہ جس کو اس کی سوتن ٹھٹھے مارتی تھی، تانے دیتی تھی، تو بھانج ہے، بے اولاد ہے، جب خداوند نے اسے امید دے دی
تو وہ کیا کہتی ہے؟ خداوند کے طفیل سے میرا سینگ کیا ہوا؟ اونچا ہوا۔ یہ سرفرازی کی علامت ہے۔ اور دوسرا، علماء کے مطابق سینگ کے اونچا ہونے سے مراد شاہزوری بھی ہے۔ بنی اسرائیل قوم بابل کی اسیری میں رہی، پسے ہوئے لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ جب واپس آئے ان کی حالت ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگوں کی تھی، لیکن خداوند ان کو واپس لایا، ان کے ملک میں ان کو دوبارہ بسایا۔ یہ خدا کی سرفرازی کی بھی علامت تھی، اور خداوند نے ان کو شاہزوری بھی بخشی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں خاص طور پر اگر آپ اس سین کے اونچے ہونے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا اشارہ ایک خاص بادشاہ کی طرف بھی ہے۔ سین کے اونچے ہونے کا اشارہ بادشاہ اور مملکتوں کی طرف بھی ہوتا تھا۔ میرے عزیزو، دانیل کی رویا میں آپ دیکھیں گے مختلف سینگ اسے نظر آتے ہیں جو کہ مختلف شہنشاہتوں کو، بادشاہتوں کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ ہے، بنی اسرائیل قوم جب واپس آئی تو بنی اسرائیل قوم کا تو کوئی بادشاہ نہیں تھا، سلطنت ختم ہو چکی تھی صدقیہ بادشاہ کے ساتھ پہلے 586 میں۔ اب کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ دراصل گویا وہ ایک نبوت کر رہا ہے، ایک پیشن گوئی کر رہا ہے اس سینگ کی طرف، اس آنے والے بادشاہ کی طرف جو بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ گویا خداوند نے بنی اسرائیل قوم پر رحم کیا، فضل کیا، اور اس کی قوم کے سینگ کو خداوند نے بلند کیا۔ گویا خداوند ایک بادشاہ اس قوم سے مہیا کرے گا جو داؤد کے تخت پر کیا کرے گا؟ بادشاہی کرے گا۔ ایک نبی، ایک خبر ان کو پہلے سے سنا دی گئی۔ اس لیے اس زبور میں کہا گیا ہے پہلے آسمانی مخلوقات کو وہ خداوند کی حمد کرے، خدا کے نام کی حمد کرے۔ خداوند نے انہیں خلق کیا، خداوند نے ان کو عبدالآباد رہنے کے لیے خلق کیا، خداوند انہیں قائم رکھتا ہے، خداوند نے ان کے قائم رہنے کے لیے اٹل قوانین مقرر کیے۔ پھر زمینی مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو کہا گیا کہ تم بھی خداوند کے نام کی حمد کرو، اس کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال آسمان اور زمین سے بلند ہے۔ اور پھر خاص طور پر قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا وہ خداوند کی حمد کریں، کیونکہ خداوند نے اسے مقرب قوم ہونے کا اعزاز بخشا۔ اس آیت میں لکھا ہے مقرب قوم، مقرب فرشتہ بھی ہے، اس سے مراد ہے جو قریب رہتا ہے، جو خدا کے قریب ہے۔ مقرب سے مراد خاص بھی ہے، لیکن اس سے مراد ہے جو نیئر رہتا ہے، جو خدا کے قریب ہے، دل کے قریب ہے۔ کچھ فرشتگان ہیں جو مقرب ہیں، اور ایک قوم ہے جو مقرب ہے۔ وہ گویا بنی اسرائیل قوم کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہ بنی اسرائیل قوم واپس آئی تو خداوند نے ان کے سینگ کو اونچا کیا، خداوند نے گویا دوبارہ سے ان کو عزت بخشی، خداوند نے ان کو شاہزوری بخشی۔ لیکن ان کو صحیح عزت، صحیح سرفرازی اس وقت ملنی تھی جب ان کا مسیحا ان کی قوم میں سے پیدا ہو کر ان کا نجات دہندہ بننا تھا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند نے ہمیں بھی خلق کیا ہے۔ ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم خداوند کی حمد کریں۔ جس کام کے لیے خدا نے دیگر مخلوقات کو خلق کیا وہ آج بھی اس کے کام کو انجام دیتی ہیں۔ سورج کو خداوند نے خلق کیا ہے چمکنے کے لیے، وہ آج بھی چمکتا ہے۔ چاند کو خداوند نے خلق کیا ہے کہ وہ اپنی روشنی دے، رات کو اجالا ہو، ستارے روشنی پھیلائیں، وہ آج بھی پھیلاتے ہیں۔ میوہ دار درخت آج بھی پھل دیتے ہیں، حیوانات آج بھی اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ جب وہ سب مخلوقات اپنی اپنی ذمہ داری کو انجام دیتی ہیں وہ گویا خدا کی حمد کرتی ہیں۔ ایک ہم انسان ہیں جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے، ہم اس مقصد نہیں کرتے۔ میں آج ایک بوجھ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب کہہ سکتے ہیں خدا کیسے ہم خدا کی حمد نہیں کرتے؟ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا ٹائم ہے پرستش کا ٹائم ہے، اور ہمارے ذہن میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کوائر حمد کرے، ٹھیک ہے، ویسے تو پوری عبادت ہی خداوند کی کیا ہے؟ حمد کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند کی حمد ہم سب پر واجب ہے۔ حمد وہ حصہ ہے جو ہم خداوند کو دیتے ہیں، کلام وہ حصہ ہے جو خدا ہم کو دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں گھروں میں خداوند
کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، زبور گایا کریں، شکر گزاری کیا کریں۔ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، ہم نے اس کی حمد کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اس کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال آسمان اور زمین سے بلند ہے۔ اس نے ہمیں مقرب قوم ہونے کا اعزاز بخشا۔ اس نے بنی اسرائیل قوم کے سینگ کو اونچا کیا، یعنی اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج کر ان کی نجات کا بندوبست کیا، میرے لیے کیا۔ اس لیے ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم خدا ان کی کیا کریں، حمد کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔